السلام علیکم۔ 3 سال کے بعد پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی جو کابینہ ہے ان کے بیانات میں ایک تبدیلی آئی ہے کہ ہر تقریر کا آغاز این آر او نہ دینے سے اور جیل میں پکڑ میں ڈالنے کی بجائے اکانومی کے نمبرز کے اوپر آ گیا، وچ از اے پازیٹیو تھنگ۔ اور ان کی پوری ٹیم کو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کے اوپر فوکس برقرار رکھیں۔ جو ابھی تک کی ان کی اچیومنٹس ہیں وہ ایسی تو نہیں ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ڈھول وول بجائے جائیں، لیکن ایٹ لیسٹ اس کے اوپر وہ بلڈ کر سکتے ہیں کہ جو ریمیننگ 2 ایئرز ہیں اس میں کوئی چیزیں اچیو کر سکیں۔ 3 سال ان کے، اور اگر ان کے لاسٹ ایئر سے جو 2017-18 میں جب ان کو حکومت ملی سی تو اس سے کمپیریزن کریں تو ایک شکوہ پی ٹی آئی کر رہا ہے کہ ان کے اوپر بہت بوجھ ڈالا گیا، اور آج بھی پریس کانفرنس کے اندر بھی دونوں پارٹیوں نے آج پریس کانفرنس کی ہیں، اپنے اپنے نمبرز دیے۔ حکومتی جماعت کا ان کے اوپر اعتراض نون لیگ کے اوپر یہ ہے کہ 19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے، جس سے پوری اکانومی تباہ ہو گئی اور یہ سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ایک کی کمپوننٹ میں نے کل بھی پروگرام کے اندر آئیڈینٹیفائی کیا تھا، جو پی ایم ایل این کی بنیادی طور پر اگر ایک فیلئر مجھے آئیڈینٹیفائی کرنی ہو کہ 5 سال میں کیا چیز تھی جو انہوں نے اکانومی کے اندر جس کا صحیح طریقے سے بیڑا گر کیا ہو، تو وہ ایکسپورٹس تھیں۔ ایکسپورٹس ان کی 25 ارب ڈالر ٹچ کر کے پھر نیچے کو آئیں، پھر اخیر میں سال میں 24 ارب ڈالر کراس کیں، اور اسی کے اوپر یہ 5 سال انہوں نے گزار دیے۔ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا۔ بنگلہ دیش 10 سالوں میں 45 بلین ڈالر پہ پہنچ گیا۔ بنگلہ دیش ہم سے بہت اچھا ہو گیا اکانومی میں۔ انڈیا کی اکانومی کو وہ چیلنج کر رہا ہے، گو کہ اس کی برآمدات امپورٹس وغیرہ ویسی نہیں ہیں، لیکن وہ 25 سے 45 ارب ڈالر، اور ہم 10 سال سے 25 ارب ڈالر پہ اسٹیٹک ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان اگر اپنی ٹیم کی کارکردگی 3 سال کی دیکھیں، یہ تو ڈیزاسٹر پی ایم ایل این کا میں نے بتایا، تو اپنی ان کی ٹیم کی پرفارمنس یہ ہے کہ 25 ارب ڈالر سے ان کو برآمدات ملی، نیچے گرائیں پہلے، روپے کو 130 سے گرا کے 169 پہ لے گئے، یہ پہلا سال تھا، اور 600 ارب کا ٹیکس ریونیو شارٹ فال ہو گیا۔ یہ میری تاریخ میں جو رپورٹنگ کی ہے پہلا سال تھا کہ جس میں روپے کے اندر میسیو ڈی ویلیویشن ہو، 123 سے 170 پہ چلے جائے، اور ٹیکس ریونیو آپ اکٹھا نہ کر سکے، 600 ارب کی شارٹ فال ہو جائے۔ ہمارے 45% کے قریب ٹیکسز امپورٹ سٹیج پہ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن نالائق شخص کو اگر آپ لگا دیں جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہو کہ کسٹمز ڈیوٹی یا ڈیوٹیبل آئٹمز کا کون سی چیزیں ہیں، تو وہی ان کے جو ایف پی آر کے جو لوگ تھے اس وقت انہوں نے وہی پاکستان کے ساتھ حال کیا۔ 25 ارب ڈالر، پھر نیچے ایکسپورٹس گر گئیں، اور ابھی جو تازہ ترین اعداد و شمار آج کے رپورٹڈ نمبرز ہیں میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ 2020-21 جولائی سے مئی تک تجارتی خسارہ ہے 27.27 ارب ڈالر، 27.27 بلین ڈالر۔ 17-18 کا سال جو نون لیگ کا تھا، جو تباہی والا سال، پی ٹی آئی کا ہر تقریر میں آپ سنیں گے کہ 36 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ تھا، 3 ارب ڈالر پر منتھ بنتا ہے۔ دسمبر سے آنورڈ پی ٹی آئی 3 ارب ڈالر پر منتھ تجارتی خسارہ کر رہی ہے۔ 27 ارب ڈالر 11 ماہ میں ہو چکا ہے، اور اللہ پاک خیر رکھے 3.5 ارب ڈالر اگلے سال اگلے مہینے کا جون کا پکا ہے، تو 30 بلین ڈالر ٹریڈ ڈیفسٹ کراس کرنے جا رہے ہیں۔ بہت بڑی پلس اس وقت ہمارے پاس ریمیٹنسز کی ہے، جو 2017-18 میں 19-20 ارب ڈالر تھی، اب انشاءاللہ 29 بلین ڈالر کو ہم کراس کر جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ کرنٹ اکاؤنٹ امبیلنس جو ہے اس سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ پاک اس ملک پہ رحم کرے، نہیں تو وہ دوبارہ 19 ارب ڈالر ہمارے سروں پہ تلوار اس وقت لے کر پھر کھڑا ہوتا ہے، اور ہم دنیا کے آگے بھیک مانگ رہے ہوتے جیسے ہم پہلے مانگ رہے تھے۔ برآمدات جو نمبر ہیں وہ وریسم ہیں، کیونکہ ابھی بھی 25 ارب ڈالر رہے ہیں، جبکہ روپے کو ہم نے گرا کے دیکھ لیا اور امپورٹس پھر چڑھنا شروع ہو جائیں تو پھر بنے گا ہمارا کیا۔ اور ٹیکس ریونیو ایک اور نمبر ہے جس کے اوپر پرائم منسٹر کا دعویٰ تھا کہ یہ 4000 سے ڈبل کر کے اس کو 8000 ارب پہ لے جائیں گے۔ نون لیگ کریڈٹ لیتی ہے کہ انہوں نے 1900 ارب کو 3800 بلین ایگزیکٹلی 100% اس میں اضافہ کر لیا اپنے 5 سالہ دور حکومت میں۔ پی ٹی آئی پہلے سال 3800 کے 3800 بھی اٹکی تھی، بلکہ تھوڑا سا نیچے آ گئی تھی۔ اس کے اگلے سال جو لاسٹ ایئر تھا انہوں نے 100-150 ارب کی کوئی گروتھ کلیم کی۔ کلیم میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کے اندر فنانشیل انجینئرنگ انوالو تھی۔ جو کرونا کا ایک پیکج دیا گیا تھا اس کے اندر 100 ارب کے ٹیکس ریفنڈز دیے، وہ ٹیکس ریفنڈز ادھر سے کلیکشن میں کلیم کر لیے، اور بجٹ والی سائڈ سے اس کے ایکسپینڈیچر 100 ارب کے مانگ لیے، ادھر کلیکشن دکھائی، حالانکہ وہ کلیکشن ہی ہونی چاہیے، ایف بی آر نے وہ ریفنڈ دینا تھا۔ اس سال گروتھ ہے، ڈسپائٹ کہ یہ جو 30% امپورٹس میں انکریز ہے، ٹیکس ریونیوز میں ویسے گروتھ ابھی بھی نہیں ہے۔ اگر میں نامینل جی ڈی پی کا نمبر بتاؤں تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر 10% آپ کی انفلیشن ہے اور 4% آپ کا گروتھ ریٹ ہے تو 15% آپ کے ٹیکس ریونیوز کو بڑھنا چاہیے، یہ ایک نمبر ہو گیا۔ 30% امپورٹس ہیں تو وہ ادھر سے بھی آپ کو گروتھ ملنی چاہیے، وہ گروتھ ابھی بھی نہیں ہے ایف پی آر میں۔ یہ ایک عجیب و غریب سائنس ہے، مجھے معلوم نہیں کہ ایف بی آر کے اندر پرابلم ہے، سسٹم کے اندر لیکیجز ایسی ہیں کہ وہ ٹیکس ریونیو کہیں سے اڑ جاتا ہے۔ 4170
کلیکشن نمبر ہے 11 منتھس کا، وچ از ایز کمپیئر ٹو لاسٹ 2 ایئرس از اے ہائر نمبر. لیکن یہ گڈ نمبر نہیں میں اس کو کہہ سکتا. کیسے کہوں 3800 بلین ہم نے اکٹھا کیا تھا 17-18 میں، اور آج 3 سال بعد ہم کہیں 4170 ارب اکٹھا کر کے ہم نے اچیو کر لیا، تو اچیومنٹ تو نہیں ہے. اخراجات یہاں چلے گئے، ریونیو وہیں پہ کھڑا ہے، فسکل ڈیفیسٹ اتنا بڑھ گیا، اور قرضے 30,000 ارب مجموعی قرضوں کا بوجھ وہاں سے بڑھ کر 45,470 ارب پہ چلا گیا. تو ہم بہت مشکل میں ہیں. ایک طریقہ ہے بچنے کا، ہائر گروتھ ان نیکسٹ 2 ایئرز، ہائر گروتھ. ایک ہمارے پاس اور اعداد و شمار آئے ہیں. اسٹیٹ بینک کی آج ایک کوارٹرلی رپورٹ ریلیز ہوئی، اس کے اندر ایک بہت ہی خوفناک نمبر ہے. ایک چھوٹا پیرا انہوں نے ڈالا ہے، اور وہ پیرا ڈاکٹر حفیظ پاشا کا ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا تھا، اور وہ ان کے ایسٹیمیٹ سے ایز این اکانومسٹ انڈیپینڈنٹ پرسن انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا تھا کہ 2 کروڑ لوگ بے روزگار ہوں گے کرونا کی وجہ سے، جب لاسٹ ایئر اس کی ویو آئی اور بڑی مشکل صورتحال تھی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان آفیشلی اکنالج کر رہا ہے اس چیز کو، اور کہہ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن سے پہلے 55.7 ملین پاکستان میں ٹوٹل امپلائیز تھے. لاک ڈاؤن کے دوران یہ تعداد گھٹ کے 35 ملین پہ آ گئی. 2 کروڑ سے زائد لوگ بے روزگار ہو گئے. یہ فرسٹ ویو کا تذکرہ ہو رہا ہے. 2 کروڑ لوگ سے زائد بے روزگار ہو گئے. لاک ڈاؤن کے بعد انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کو روزگار واپس مل گیا، تو 52.5 ملین لوگ واپس روزگار پہ آ گئے. لیکن اوریجنل نمبر سے اگر کمپیئر کریں تو ابھی بھی یہ 30 لاکھ کم ہے، اور اس عرصے میں جو نئی امپلائمنٹ جنریشن ہونی تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ایڈ اپ نہیں ہوئی. تو 50 لاکھ کے قریب ابھی ایسے لوگ ہیں جو پچھلے 1.5 سال میں بے روزگار ہو چکے ہیں، جن کے لیے جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو ان کے لیے ہم سب کو مل کے کوشش کرنی ہے. ہم ایشوز آئیڈینٹیفائی کریں گے، اور پارلیمان میں بیٹھے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا حل نکالیں. ہم جو آج مہمان شخصیات ہیں، محمد زبیر صاحب ہیں، سینئر رہنما ہیں PMLN سے اور فارمر گورنر سندھ ہیں. عثمان ڈار صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور یہ بہت بڑا ایک پروگرام رن کر رہے ہیں جو ایک میجر چینج لا سکتا ہے اگر اس کو فورسفلی امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے. آپ کو بھی ڈار صاحب خوش آمدید، اور زبیر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. آپ کی جماعت نے آج ایک لمبا چوڑا پرچہ جاری کیا ہے جس میں آپ نے گرافس اور ٹیبلز کے ساتھ اپنے کچھ نمبرز جاری کیے ہیں. کیا اسسمنٹ ہے آپ کی ایٹ دی اینڈ آف 3rd ایئر جو پاکستان تحریک انصاف کے 3 سال کی کارکردگی ہے، کیا رائے دیں گے اس کے اوپر؟ جو میری پریزنٹیشن تھی اس کے چند حصے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کیونکہ وہ ایک اسپیکٹ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اعداد و شمار آپ نے ذکر کیا، یہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، گروتھ نہیں ہوئی اینڈ سو آن. وہ تو ایک حقیقت ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو میں نے ذکر کیا کہ جو عمران خان ہی کی لینگویج میں جو کرکٹنگ لینگویج یوز کرتے ہیں کہ اگر تو آپ کا زبردست آپ کی پرفارمنس تھی، جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ پچھلے 3 سال میں ہم نے زبردست جو بھی نامناسب حالات تھے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ کر دیا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ فلانا ڈباکا، گروتھ اور یہ وہ، تو پھر آپ نے ٹیم کیوں چینج کی؟ وہ تو عکاسی کرتی ہے کہ آپ کا فیلئر. اگر آپ کرکٹ کی پارلنس میں آپ وننگ ٹیم کو کیوں چینج کریں گے؟ آپ نے 4 فائنینس منسٹر چینج کر دیے، اور اس کی شروع وہاں سے ہوئی، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب اسد جب فائنینس منسٹر تھے وہ ان کے اپنے PTI کے تھے، اور میں تو ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں اور یہ بھی سپورٹ کرتے ہوں گے کہ جو پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان پارلیمنٹری ڈیموکریسی، ان کو مین ذمہ داری، بیکاز پلان انہوں نے بنایا، اسد نے بنایا، اون وہ کرتے تھے. کون سا پلان انہوں نے بنایا؟ اکنامک پلان جو بھی تھا الیکشن سے پہلے جو لے کے گئے، جس میں 1 کروڑ نوکریاں. اسد عمر نے 2 فائنانس بل اناؤنس کیے تھے. نہیں وہ تو بات کی بات کر رہا ہوں میں، الیکشن سے پہلے پلان کا ذکر کیا. نہیں الیکشن سے پہلے کہ اکانومی میں ہم کیا کچھ کریں گے، اس کا وہ کیا تھا پلان؟ 1-2 پوائنٹ. ایک تھا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے جولائی 9 2018، 50 لاکھ کا. اب 50 پلان تو نہیں تھا، وہ تو ایسے ہی تھا نا، چھکا تھا. بالکل مطلب 50 لاکھ گھر آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ پبلک سیکٹر کے پیسوں سے بنے گا، یہ پرائیویٹ سیکٹر کے پیسوں سے بنے تھا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے بنے گا. زمین کس کی ہوگی، چھت کس کی ہوگی، بینکس لون دیں گے تو کیوں دیں گے، ری پیمنٹ کا پروسیس کیا ہوگا. 50 لاکھ رسک کون سا فائنینشیل انسٹیٹیوشن لے گا؟ کیوں پرائم منسٹر کو چینج کرنا پڑا؟ انہوں نے 8 مہینے کے بعد ان کو فارغ کر دیا، کیونکہ بقول ان کے، کیونکہ اسد اور عمران کی یہاں کمپلیٹ تضاد ہے. یہ تو عثمان ڈار سے ہم ضرور پوچھنا چاہیں گے، کیونکہ اسد نے ابھی ایک ٹویٹ بھی کیا، اور اس ٹویٹ پہ ایک وہ ویڈیو ریلیز کی 3 اپریل 2019 کی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ 2 سال اگلے ڈیفیکلٹ ہوں گے، اور یہ پیریڈ آف اسٹیبلائزیشن ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان چھوٹے کام کر سکتے تھے جس سے پاپولر سپورٹ ملتی، لیکن ہی از ناٹ ریڈی ٹو ڈو. بٹ دا کپتان واز ان اویئر. کپتان نے 15 دن کے بعد ان کو نکال دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیفیکلٹ پچ پر اسد عمر کھیل رہے تھے، اور عمران خان کپتان کہہ رہے تھے چھکے مارو چوکے مارو. انہوں نے کہا بھائی چھکے چوکے مارنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر آپ فارغ ہیں. اور پھر
تو ابھی حفیظ شیخ کی بھی تبدیلی ایسی پھر حفیظ شیخ، پھر اس کے بعد وہ جو 200 لوگ نہیں تھے، وہ جو آپ کو بھی بتایا تھا کہ ایسے چیمپئن ہیں جن کو کہیں بھی بھیجتے ہیں وہ دنیا کی معیشت چینج کر دیں گے. وہ 200 اپنی پارٹی میں نہیں تھے، گئے کہاں حفیظ شیخ کو لینے. تو کہنے کا مطلب 5 فائنینس سیکرٹریز چینج کرتی ہے، حفیظ شیخ پتہ نہیں کیا 5 ایف پی آر چیئرمین کا کہا تھا نا الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد، یہ کہا میں 4000 سے 8000 پہلے سال میں کر کے دکھاؤں. He didn't even know. سو میرا تو کوسچن یہ ہے، میرا پوائنٹ یہ تھا جو باٹم لائن تھی، مجھے لگتا ہے عمران کو ٹیم نہیں ملی. سن تو لیں، میں یہ کہتا ہوں کپتان ٹھیک تھا، ٹیم نہیں ٹھیک. اچھا ٹیم نہیں ملی تو میں بھی کپتان چینج کر کے دیکھ لیں. کپتان کو اگر چینج کر کے دیکھیں نا، جب آپ کرکٹ میں نہیں آپ کرکٹ میں اوپنر کو نکالتے ہیں، آپ ون ڈاؤن کو نکالتے ہیں، آپ فاسٹ بالر کو نکالتے ہیں، آپ وکٹ کیپر کو نکالتے ہیں، تو سب کہیں گے کہ بھائی یار آپ نے اتنے چینج، 4 آپ نے بی او ایچ چیئرمین چینج کر دیے، 5 آپ نے ایف پی آر چیئرمین چینج کر دیے، 5 آپ نے فائنینس سیکرٹری چینج کر دیے، لیکن مسئلہ وہیں کا وہیں اٹکا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کپتان میں کوئی پرابلم ہے. کپتان چینج مزے کی بات یہ ہے کہ ٹرائی تو کر لینا. وہ ہارون پاکستان کی خاطر کیا نام تھا ان کا جی، ہارون بشیر، ہارون شریف صاحب، شریف، انہوں نے کمپیریٹیو جو انڈیکس تھا اس کے اوپر پاکستان کا نمبر چینج کرانے میں کلیدی کردار اس بندے نے کیا تھا. ڈوئنگ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر، اور جیسے ہی اس نے وہ رپورٹ تیار کی، نمبر نیچے آیا، ہارون شریف کو نکال دیا. یہ کمال ہے آپ کا. ویسے وہ ہارون شریف بھی سوچتا ہوگا کہ میں نے کیا کام کیا بیچارہ. وہ سمجھے نہیں ہوں گے، کپتان سمجھے ہوں گے کہ یہ اوپر جائے نمبر تو شاید وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. ڈار صاحب دیکھیں ملک صاحب، ٹو بی آنیسٹ میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آج کل جو ایک تو آپ کو سما کی ساری مینجمنٹ کو، اور خاص طور پہ میں سما کے اس رپورٹر کو پوری قوم کے سامنے ہراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. جو کل ہوا ریڈی کر لیجیے، مجھے سمجھ آ گئی کہاں آنے لگے، کر دیں، میں آنے لگا. مجھے پہلے بات کر لینے دیں. کینڈی لینڈ کی گولیوں کا پیکٹ بھی منگوائے گا، بعد میں وہ مجھے حال ہے ادھر آ گیا ہوگا اسلام آباد فری ملنے کے لیے جتنے نفع ہو رہے ہیں بھیجیے گا. لیکن میں کیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا، میں امید کرتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی اب ذرا خاموشی سے سنیں گے جیسے میں نے سنا، اور کوکومو بسکٹ بھی کھلاؤں گا. اس لیے میں آپ کے پروگرام سے سما کے رپورٹر کو سلوٹ کر رہا ہوں. دیکھیں ایک نیوٹرل رپورٹر تھا، یہ نہیں کہ ہم نے کوئی سوال فکس کیا یا اس کے منہ میں ڈالا. سوال کیا تھا پاکستانیوں؟ سابق وزیر خزانہ ہمارے نہیں، پی ایم ایل این کے زبیر صاحب کے رپورٹرز کو سوال کرتے ہیں کہ ہمیں 2 لوگوں کا نام بتا دیں جنہوں نے عمران خان کی اس معاشی جو بہتری آئی یا فائدہ لیا ہو. تو وہاں سما کا رپورٹر کہتا ہے مفتاح صاحب ان میں سے تو ایک آپ ہی ہیں. آپ کا نون لیگ کے دور میں پروفٹ تھا 35 کروڑ ادارے کا، اور عمران خان کے اس دور میں جس میں وہ سمجھ رہے ہیں معاشی بہتری آ رہی ہے، 1.5 ارب آپ کا ادارہ پروفٹ کر رہا ہے. اور اگر معیشت تباہ ہے، اگر انوائرمنٹ پاکستان کا ٹھیک نہیں، تو سن لیں صاحب، آپ کی تعریف کر رہا ہوں، آپ ہماری کرتے ہیں، ہمارا کام ہے. سما اچھا کام کر رہا ہے، سما نے جو کام کیا ہے میں کہہ رہا ہوں. سن لیں ذرا، سن تو لیں یار. ملک صاحب عثمان ڈار 2 درجن ٹاک شو یہاں بیٹھ کے کریں نا اپنی اکانومی پہ، اور زبیر صاحب نہیں مانیں گے جو کام سما کا رپورٹر کر گیا ہے. اس نے کہا بھائی جان ابھی آ رہا پیکج، کہتا ہے بھائی جان اگر یہ ملک میں اتنی تباہی ہو گئی یا عمران خان نے اتنی معیشت تباہ کر دی ہے تو آپ 1 ارب انویسٹ کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کا پورٹ فولیو شو کر رہا ہے کہ آپ پاکستان میں مزید 1 ارب انویسٹ کر رہے ہیں. ان کا سابق وزیر پاکستانیوں کو میں تو آج خاموش رہوں گا. اس کا مطلب یہ پریس کانفرنس کتنے غور سے دیکھتے ہیں، پوری پارٹی پوری حکومت ایک ایک چیز دیکھتا ہے. اور دوسرا پھر میں سوال ان پہ آنا چاہتا ہوں. سر یہ فکس میچ ہو رہا ہے، ویسے بتا دیں. فکس نہیں ہو رہا، میں تو کہتا ہوں آپ چھا گئے ہیں، آپ سما والے چھا گئے ہیں. وہ ہم سنتے تھے آ رہا ہے پیکج، انہیں پہلے پتہ ہے، میں پروڈیوسر کو کہہ رہا ہوں پیکج، وہ کہہ رہے پیکج آ رہا ہے. ہم بیٹھ کے دیکھتے ہوتے تھے سما سے کوئی نہ بچ پائے. سما نے ثابت کر کے دکھایا کہ مفتاح اسماعیل نہیں بچ پایا سما سے. کیسا ریکارڈ سامنے لے کے آیا ہے. سن لینا ایک نیوٹرل رپورٹ ہے، میرا کام ہے گرنا جائے کرسی سے. ہمارا ڈائریکٹر نیوز ہے ابھی اس کو 2 اسٹنٹ پڑے ہیں دل میں، تو اتنا اس کو شوق مت دیجیے گا کہ بیچارہ دوبارہ اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جائے. آگے چلیں، اب اس سے میں پیکج دکھا دوں گا آپ کو. اب دوسرے پوائنٹ پہ میں آتا ہوں پاکستانیوں. زبیر صاحب یہ بتائیں، جس طرح یہ کہہ رہے تھے جی کہ اسد عمر کو کیوں نکالا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھپا لگا رہے ہیں کہ اسد عمر ٹھیک کام کر رہے تھے، اور انہوں نے جو کہا تھا کہ 2 سال بعد اچھے نتائج آئیں گے تو یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ آج اچھے نتائج آئے. یہ بات ہوئی نا، بولیں آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. میں یہ بول دیتا ہوں، پھر اس کا مطلب کپتان غلط ہے نا. چھوڑے نا، میں نے کیا باٹم لائن کہا ختم کی، اس کا مطلب پرابلم کپتان میں. قوم سن رہی ہے، آج مانے کہ اسد عمر کے فیصلوں کی وجہ سے معیشت ٹھیک ہوئی ہے، اس نے کہا جی دے دیں.
تو پھر مجھے آپ یہ بتا دیں, میں مان لیتا ہوں اسد واز رائٹ ان پریڈکٹنگ اینڈ دا کپتان واز رانگ. یہ پوچھنے سے منسٹری کرنی ہے ابھی. اچھا کپتان کے رانگ ہونے بتا دیے جا رہے ہیں. یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, ہم نے کیوں اچھا وہ اندرونی ہے, آپ نے پاکستان کے ہمارا پلیئر ٹھیک تھا, یہ کہہ رہے کو آپ نے بلا ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ہمارا پلیئر اسد عمر زبردست کام کر رہا تھا. میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں عثمان ڈار کو گیم ہاؤس سے کال آ رہی ہے. سن لیں, یا اسد غلط تھا یا عمران غلط تھا. پاکستانیوں دیکھ رہے ہیں صاحب کہتے رہے تھے اسد عمر غلط ہے, اسد عمر نے تباہ کر دیا, یہ کہہ رہے ہیں اسد عمر ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں اچھا دونوں صحیح ہے, صرف جس نے نکالا ہے وہ بھی صحیح ہے, صرف اس لیے ملک صاحب کہ عمران خان کو غلط ثابت کرنا ہے. سر صبح سے لے کے رات تک ساری نون لیگ کس بات پہ زور لگاتی ہے, عمران خان کو گراؤ. میرا پروڈیوسر کہہ رہا ہے, میرا پروڈیوسر کہہ رہا ہے کہ میسج آئے ہیں, عمران خان ان کی سیاست کی دکانیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں پروگرام کے بعد پی ایم ہاؤس میں میٹنگ ہے, آپ کے لیے میسج آیا ہے. میرے لیے کس بات پہ؟ یہ تو آپ ہے کہ آپ نے عمران خان کو وہ نیچا کر دیا. اور کیا پریشان ہو گیا بھائی, ظاہر سی بات ہے, آپ نے کہا اسد واز رائٹ دیکھیں in predicting that this will be a 2-year difficult period and we have taken some tough decisions. Imran Khan was not ready. ان کو عمران خان کے پیچھے نہیں آج میں چھپنے دوں گا, یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. عمران خان چاہے آج عثمان ڈار کو سن تو لینا, میں بولتا نہیں تھا, پاکستانیوں دیکھ لو, زبیر صاحب بھی چیخ اٹھے ہیں, اس لیے کہ سچ یہ ہے کہ اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے. آج اگر میرا کپتان سن تو لینا ظاہر میرا ٹائم اس پر جواب دے دوں. دیکھیں مل صاحب, میرا کپتان آج عثمان ڈار کو کامیاب جوان پروگرام سے ہٹا دے, مجھے خوشی ہوگی. میرا کپتان ہے, وہ سمجھتا کوئی بہتر آگے کھیل سکتا ہے. اگر اسد عمر صاحب کی پوزیشن اگر اسد عمر صاحب کی پوزیشن چینج کی گئی تھی, وہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. لیکن آج مجھے دلی خوشی ہوئی ہے کہ زبیر صاحب نے, چھوٹے بھائی ہیں نا آپ کے, وہ آج آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کی اسد کو بھی ناراض کر دیا, تعریف کی ہے. اس بات پر اسد اتنا ناراض ہوتا ہے, 2 سال کا بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. کریں گے تو میں آپ جواب تو سن لیں, کس بات پہ اسد ناراض ہوتے ہیں؟ اسد کو بھی ناراض کر دیا, بہت شدید ناراض کر دیا. کس بات پہ؟ کیونکہ اسد اگر کوئی پوچھے نا کہ آپ چھوٹے ہیں یا آپ, تو اسد ناراض ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا ہوں اسد, تو پھر یہ پوچھنے کی کیوں ضرورت ہوتی ہے, میں لگتا نہیں ہوں چھوٹا. تو ایک تو ان کی پریڈکشن. دوسری بات یہ, آن اے سیریس نوٹ, آپ جو مرضی کہیں, انٹرنل معاملہ نہیں ہے. ایک وزیر اعظم, ایک وزیر خزانہ. اٹ از جسٹ لائک اٹ 1992 ورلڈ کپ. آپ ہی کے عمران خان جب کھیل رہے تھے, پاکستان کی 2 وکٹیں گر گئی تھی, 50 رن تب 20 اوور میں. اس کے باوجود جاوید میانداد اور عمران خان ٹک ٹک کر رہے تھے, بیکاز وکٹ بڑی ڈیفیکلٹ تھی. بالکل وہی چیز 2019 میں بقول اسد عمر کے تھی. عمران خان کو سمجھ نہیں آئی, کپتان کو, کہ یہ چھکے چوکے لگانے کی وکٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں لگاؤ چھکے چوکے, اور اسد نے کہا نہیں ابھی نہیں لگانے. انہوں نے کہا آپ فارغ ہیں. تو فارغ کس کو, یا تو عمران رائٹ تھا یا اسد رائٹ تھا, بوتھ کانٹ بی رائٹ. سمپل سی بات ہے. موٹا اس میں آپ کا پیکیج دکھانے لگا, وہ کون سا مفتاح والا, ایک اس میں فنڈامنٹل مسٹیک یہ تھی کہ 8-10 ماہ ان ڈیسیژن بغیر کمائی کے آپ گھر نہیں چلا سکتے. 8-10 ماہ پی ٹی آئی نے بغیر فیصلہ کیے ہوئے چلائی تھی. بیڑا گھر کچھ لیے ہوا تھا, گروتھ اس لیے فلیٹ ہوئی تھی. لیکن مفتاح اسماعیل کی اکانومی اچھی ہو رہی ہے, وہ اپنے الیکشن میں بھی کوکومو اور یہ کینڈی لینڈ بانٹ رہے تھے کراچی میں. NA249 میں مفت کیوں دے رہے تھے, اتنی کمائی ہو رہی ہے عمران خان کے دور. وہ آپ کو ڈھونڈ رہے تھے, وہاں ملے نہیں, تو آپ کا بھی لفافہ تھا ان کے ہاتھ میں. دکھائیے گا ذرا کیا پوچھا رپورٹر نے. باٹم لائن بھی بہتر ہوئی سننے میں, آپ اس کی تصدیق کر دیجیے, کیا کاروبار میں کچھ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے کاروبار میں؟ کینڈی لینڈ کا نفع یا نقصان بڑھ گیا نہیں, اس کا اس سے ملک کی حالت سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائی. تو میں بتا دوں, اچھا اس سوال میں مفتاح کے جواب سے زیادہ مزے کی بات مریم اورنگزیب کی ہے, وہ کہتی ہے سوال ہی نہیں ہے. اس نے کہا سوال ہی نہیں ہے. میں اس کا جواب دے دوں. آج میں نے مفتاح کو کہا بھی تھا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے, آپ جب پرسنل بات کرتے, ہم بات کر رہے ہیں 20-22 کروڑ عوام کی, اور پاکستان کے ان معصوم لوگوں کی جن کو انہوں نے تباہ برباد کر دیا مہنگائی کے تھرو, غربت کے تھرو اور بے روزگاری کے تھرو. یہ تو تینوں حقیقت ہے نا, مطلب کوئی جھٹلا نہیں سکتے. انہی کے حکومت کے جو بھی اعداد و شمار ہے, کل ہی انفلیشن کے نمبرز آئے, پھر ڈبل ڈیجٹ میں فوڈ انفلیشن اس سے بھی زیادہ ہے. تو لوگ تو پس چکے ہیں. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کے لیے آپ نے کیا مشکلات پیدا کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروفٹ کتنا ہوا تھا یا لاس کتنا ہوا تھا, اس سے کیا شو ہوتا ہے. آپ یہ جب ایک چیز اعتراف کر لیں کہ جی پاکستان کے جو لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے 9 کروڑ لوگ تقریباً غربت کی لکیر سے نیچے, ہم ان کی بات کر رہے ہیں, ہم ان کا درد محسوس کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کتنا پروفٹ کمایا تھا. اٹس ویری سمپل. اچھا ویسے یہ تو ایک لائٹر نوٹ پہ آپ نے ایک دوسرے سے کر لیا, آگے چلیں. مفتاح پاکستان کا ایشو نہیں ہے اس وقت, اس کی انڈسٹری چل رہی ہے, تو اور اللہ اسے ترقی دے اسماعیل انڈسٹری. آپ کیوں چلتے, لیکن اس وقت گروتھ ریٹ تھا 3.9 جو آپ نے فور کاسٹ دیے.
آپ نے ریوائزڈ ایسٹیمیٹ PMLN کے جو آپ نے دیے میں اس کی طرف جاؤں گا. انہوں نے 5.8 کلیم کیا تھا, آپ نے 5.52 اس کو ریوائز دیا, 5.5. اگلا سال آپ کا 2%, پچھلا سال آپ کا -0.5, جو میرا خیال ہے کہ اٹ از ڈاکٹر فیض پاشا کے ایسٹیمیٹ کے مطابق -2.1%. تو زیرو ہو جاتی ہے نا, دو اور یہ 4% ہے. اسی عرصے میں 7% آبادی بڑھی ہے, تو وہ نوکریاں کہاں ملیں گی, کہاں لوگ کھائیں گے؟ 7% آبادی میں اضافہ, 4% کلیئر ہے نا, پر کیپٹا دیکھ لینا گر گیا نا. دیکھیں مل صاحب, ان کا تو مسئلہ سمجھ آتا ہے, ایک پولیٹیکل بیانیہ ان کا اکانومی کو لے کے, ان کو دھچکا اس لیے لگا ہے. ان کے ماتھے, میں بولتا نہیں ہوں پھر بیچ میں بول پڑتے ہیں, ان کے ماتھے پہ پسینہ اس لیے آ رہا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں نیچے ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں. وجہ دیکھیں, آس پڑے دکھائیں ذرا کیمرہ لائے نیچے, وہ اس لیے کانپ رہی ہیں کہ ہم آگے کیا بولیں گے. 1.5 سال اکانومی کیسٹ جو ہم نے رٹی ہوئی تھی, تو اکانومی تو گئی, اکانومی تو عمران خان نے زبردست کرنا شروع کر دی, اور آپ ٹھیک فرما رہے تھے. دیکھیں میں آپ کی طرف آتا ہوں, مطلب صاحب آپ نے ٹھیک کہا, یہ وہ آپ کو برباد کیا. دیکھیں اگر ان کا سارا بیانیہ آپ کہہ رہے تھے, ریلیکس رہے نا, میں یہاں جواب دینے کے لیے آیا. مطلب صاحب آپ نے ٹھیک کہا, یہ آغاز ہے پاکستانیوں, یہ بہتر معیشت کی طرف سفر کا آغاز ہے جو ملک صاحب کہہ رہے تھے. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. دیکھیں ملک صاحب, اکانومی پہ فوکس رکھیں, بندے کو نیب پکڑانے کی بجائے اکانومی پہ فوکس رکھیں, ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی, $24 بلین سے انہی کے 5 سالہ دور میں $39 بلین. وہ بھائی آپ وہیں کے وہیں ہیں 3 سال کے بعد, سن تو لینا, یا تو آپ نے بڑے تیر مار رہے ہوئے, تو پھر آپ یہ کہیں گے کیوں نہیں بڑھی آپ کے خیال میں. ایک تو بتا دیں بڑی کیوں نہیں, بنگلہ دیش کیوں بڑھ رہا ہے, ہم کیوں نہیں بڑھ رہے. دیکھیں ایک تو آپ ہمارے تقریباً اگر آپ 8, 9, 10 میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کریں, نہیں صرف ایکسپورٹ کریں, باقی نہیں. آپ نے کرانے, آپ نے روڈ بنائی, مجھے بات کرنے دیں نا, مجھے جواب, یہ پتہ نہیں فالتو باتیں آپ سن رہے تھے, اب یہ سیریس بات ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ کوئی ایسا دور نہیں ہوتا, کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ 10 کے 10 میکرو اکنامک انڈیکیٹرز اوپر جائیں. ہو سکتا ہے کوئی ہو, لیکن اٹ از ویری ریئر. سو اگر ہم نے 80% میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہمارے امپروو کیے تھے, جو آپ نے بتایا, گروتھ ریٹ, انفلیشن, فسکل ڈیفیسٹ, ڈسکاؤنٹ ریٹ, اور بھی چیزیں. لاسٹ ایئر میں ایکسپورٹ کا حوالے سے میں بات کروں کہ جب ہم نے وہ ایکشنز لیے تو لاسٹ ایئر میں 13% گروتھ. سر 25 کا 25 ہی رہ لینا 5 سالوں میں. سر سن تو لینا, 11-12 اب سن تو لینا. میرا سوال نہیں میرا پہلے جواب دور میں ہوئے تھے 25. ندیم میرا جواب پہلے میرا جواب سن لیں. لاسٹ ایئر میں 13% گرو کیے ایکسپورٹس. اگر وہ ٹرینڈ ایک دفعہ جو ٹھیک ہو گیا تھا وہ جاری رہتا تو آج ایکسپورٹس کہاں ہوتا. سر کیوں نہیں رہا بھائی؟ اگر اتنا آسان ہوتا تو ان کا ڈی ویلیویشن کے باوجود ادھر کے ادھر کھڑا 3 سال میں کیوں نہیں جا رہا؟ کیوں نہیں جا رہا؟ ڈی ویلیویشن بھی ہوگی, ڈی ویلیویشن بھی ہوگی, قوم کو برباد بھی کر دیا ہم نے, تو ڈی ویلیویشن بھی نہیں کی. ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. 13% ہم نے تو لاسٹ ایکسپورٹ کیوں نہیں ابھی؟ نہیں ابھی 2021 کی بات کر رہا ہوں, ابھی کی بات کر رہا ہوں. میں اپنا بتا دیتا ہوں کیوں نہیں ہوئی تھی. اگر ان ٹرمز آف نمبر آف یونٹس تو ایکسپورٹس بڑھی تھی. انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز اس دوران سگنیفیکنٹلی ریڈیوس ہوئی تھی, جیسے آئل پرائسز ریڈیوس ہوئی تھی. اگر آپ اتنی نمبر آف آئٹمس ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اگر $100 اگر کسی کی قیمت تھی اور وہ 50 رہ گئی ہے تو ان ٹرمز آف اماؤنٹ وی سفرڈ. یہ جسٹیفائبل نہیں ہے. ابھی کاٹن اور ٹیکسٹائل کی بنگلہ دیش ڈیڈ ویری یونٹ ویلیو ابھی زیادہ ہے. دیکھیں مل صاحب, آپ نے خود ابھی کیوں خراب ہے؟ 1.6 بلین ہے مئی کے مہینے کی ایکسپورٹ از 1.6 بلین. مطلب شرمندگی. اور یہ بیٹھ کے ہمیں ہمارے اگر زبیر صاحب چپ نہیں نہ کریں گے, آپ لائیو میری بھابھی کو فون لگائیں, میں انہیں کہوں کہ انہیں ذرا چپ کرائیں. یہ چپ ہی نہیں کہہ رہے, میری باری آئی ہوئی ہے, بھولتے ہی جا رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ میری بھابھی کا ضرور حکم نامہ جانا ہوگا ان کے. اگر آپ لوگ ایسے چپ کرتے ہیں تو آپ اپنا پرائیویٹ نمبر سارے مجھے دے جایا کریں. آئندہ سے میری بات کر لیا کریں. کوئی ایک ہی اس دنیا میں ابھی تو میں نے آپ کا جیو کے ساتھ ایک دن میں دیکھا تھا, ان کا کنٹرول ہے. اچھا مجھے پتا ہے, مجھے فون آیا تھا بھابھی جی کا. مال صاحب دیکھیں, ہماری کسی ہم ایک انڈیکیٹر کی بات نہیں کر رہے. کراچی سے ان کا تعلق ہے, امید ہے آج یہ واپس جائیں گے, کل صبح یہ سیدھے اسٹاک ایکسچینج چلے جائیں. سر یہ بڑا تھریٹننگ سٹیٹمنٹ ہے سر, امید ہے یہ واپس جائیں گے. اللہ پاک خیر رکھے. حکومت ہے گرانا یہاں 2 دن بعد چلے جائیے گا. امید ہے آپ جائیں گے. نہیں ہو سکتا آپ نیب کی کسٹڈی سے چلے جائیں. جب بھی اپنی خواہش سے کراچی واپس جائیں, سیدھا اسٹاک ایکسچینج جائیں, 48,000 پلس پوائنٹ پہ آج وہاں جا کے خود کنفرم کر لیں. ادھر سے نکلیں, اپنے ڈرائیور کے ساتھ کراچی انڈسٹریل ایریا میں چلے جائیں, خود جا کر ایکسپورٹر سے ان سب سے ملیں. سن تو لیں, پھر بول رہے ہیں, سن تو لیں, اے بی سی نہیں آ رہی, میں بول رہا ہوں, آپ سنائیے گا اکنامک ساری. بتاتا ہوں. پاکستانی فیصل آباد والے مجھے سن رہے ہیں,
یہی لومنگ جس کی ہم بات کرتے ہیں, یہ ٹیکسٹائل سیکٹر سارا قبرستان کا منظرنامہ پیش کر رہا تھا ان کے دور حکومت میں. پوچھنے والی بات ہے کیوں قبرستان بنا دیا تھا فیصل آباد کو. میرا سیالکوٹ سے تعلق ہے, میں خود ایکسپورٹر ہوں, سیالکوٹ کو بھی انہوں نے قبرستان بنا دیا. اضافہ ہوا ہے آپ کی ایکسپورٹس میں, آپ کی اپنی؟ دیکھیں ہمارا پہلا تو ہم نے کیا کیا, آپ مجھے بتائیے, آپ جو جیکٹس ایکسپورٹس کرتے ہیں نا, لیدر کی پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتے ہیں, آپ کی اپنی کتنی ایکسپورٹس میں اضافہ؟ ہماری پروڈکٹ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ہماری پروڈکٹ نہیں, ہماری پروڈکٹ جو لیدر ہے اس میں تو ورلڈ وائڈ ہی ریسیشن آیا ہوا ہے نا. اسماعیل کا پرابلم, اوہ یار دیکھو بات سنو, میں ایسے ہی آپ بات کر رہا ہوں, اسماعیل کا بڑھ گیا تو وہ سارا 70% کے 90% ڈکلائن ہے. لیکن جو شو اپر ہے, آپ میں نمبر نکالنا پڑے گا. سما والے بنائے نا, ایک بنا رہے ہیں عثمان ڈار کا, ان کے اپنے بزنس سر کتنا فیصد ڈکلائن ہے ٹیکس آپ کی یہ لیدر پروڈکٹس کی ایکسپورٹ؟ نہیں میرا خیال ہے جو گارمنٹس ہے اس میں 10 سے 12% کا ہے, لیکن شو اپر میں بڑھ رہا ہے, شو اپر میں بڑھ رہا ہے. نکالنا ذرا پروڈیوسر صاحب, میرا خیال ہے 70-80% کی ڈکلائن ہے. کیوں؟ نہیں جو شو اپر ہے ادھر سے کاؤنٹر ہو جاتا ہے, لیدر شو اپر کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن اور جیکٹ کا کوئی فرق ہے یار, جوتا پاؤں میں ڈالتے ہیں, جیکٹ یہاں ڈالتے ہیں. آپ کا ہی ٹائم ہے, یہ بعد میں بھی ہم چیک کر سکتے ہیں. دیکھیں مل صاحب میں کچھ ٹھہر جانا, مل صاحب میں کچھ بنائے بھائی, مجھے کیا آپ کو نمبر دوں گا واپسی پوچھیں آپ کی طرح کی کہنے کے لیے. دیکھیں ذرا آپ کے بزنس کا بتائیں نا, لیکن الحمدللہ ہمارا جو ٹیکسٹائل کا وہ بہترین چل رہا ہے. سر یہ تو ہمارا جو پروٹیکٹیو کلودنگ کا ہے, ہمارے 3 بزنسز ہیں, ان میں سے 2 زبردست چل رہے ہیں. ایک لیدر کا, ویسے ہی میں ان کے سامنے جھوٹ تو بول نہیں سکتا, میں ایسے ہی بولوں لیدر بڑا زبردست ہے, انہوں نے ابھی فگرز نکالے ہیں. کیوں آپ کی حکومت تو کہتے ہیں یار یہ کچھ چیزیں ورلڈ وائڈ ہٹ ہوئی ہیں, ان میں سے لیدر ہے. مل صاحب آگے بڑھتے ہیں نا, پوائنٹ نمبر سر میں تھوڑی سی کوشش کروں مل جائے گا. میں نے وہ آپ اگلی بریک میں لے لیجیے گا. اچھا مل صاحب آپ نے خود, میں آپ کا شکر گزار ہوں, بول دیا 28 سے 19 ارب پہ آپ کی فارن ریمیٹنس جا رہی ہے. انشاءاللہ 29 کراس کرے گا. 9 ارب ڈالر ایکسٹرا اکانومی میں پمپ ہونے جا رہا ہے. ہم ڈالر ہو جائے گا, فکر نہ کریں انشاءاللہ. اگر آپ کی ایکسپورٹس اس وقت 14 سے 15% کا ٹرینڈ ہے, مارچ میں 3.2 میں آپ فیل کر رہے ہیں بھائی, 1.6 بلین ہے ابھی آج فگرز آئی ہے ایکسپورٹ کی. سن تو لو نا, آج آئی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹرینڈ تو بہتری کی طرف ہے. ٹرینڈ ہی اچھا لیٹسٹ منتھ کا بہتری سے آپ کے پچھلے سال کی نسبت ہے, کیونکہ پہلے 2 سال آپ نیچے 3.5 بلین آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوا. ریونیو کلیکشن پہ آ جائیں, 4170 ارب ہے, اوپر کی طرف ہے کہ نہیں ٹرینڈ؟ 3842 پہ یہ چھوڑ کے گئے تھے. چلے 3 سال میں 16%. ٹھہر تو جاؤ نا, انفلیشن کو اگر لے لیں تو نیگیٹو ہے. آپ کے دور میں کرونا آیا تھا, آج 7.3% سے انڈین اکانومی شرنگ ہو گئی ہے اس سال. تو نہیں میرا اس وقت سے لگے ہوئے مجھے جواب دے, میں ایک چیز اور کہہ لوں پھر اکٹھا جواب دے دیں. ویسے یہ ضرور انڈسٹری ایرے میں جائیں. کیا آج آپ کی آٹو موبائل انڈسٹری اوپر نہیں جا رہی, سیمنٹ انڈسٹری اوپر نہیں جا رہی ہے؟ کیا سن لیں 2 پوائنٹوں کا یہ جواب آپ کو دے دیں, کون سن ایک آٹو موبائل کا, دوسرا نہیں. ان کو جب ان کی گورنمنٹ آئی تو ان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا $2 بلین جو پیپلز پارٹی نے دیا. ہمیں 19.1 بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دے کے گئے. 9 ارب ڈالر تھے فارن ریزروز میں, جو آج الحمدللہ 23 ارب ڈالر ہیں. یہ بھی کریڈٹ پرائم منسٹر عمران خان کو جاتا ہے. یہ سارا کچھ پوچھ لیں, اکنامک مینجمنٹ کی یہ بات کر نوٹ صاحب کے ختم ہو گئے, چیک کریں آگے. نوٹس ابھی تو میں شروع ہوا ہوں, ابھی سنتے جائیں. ایگریکلچر, زراعت پاکستانی اور نیگیٹو گروتھ زراعت کی PPMLN کے دور میں ہماری بمپر کراپس ہوئی ہیں, چاول, چینی, اب نام لیتے جائیں, ویٹ, 2 کروڑ میٹرک ٹن. مانے نا کہ پرفارمنس اتنی ہے کہ ٹائم کم پڑ گیا ہے. لیٹ می آنسر. کار سیلز, ٹھیک ہے, پلیز ناظرین ذرا سن لیں. جولائی 2020 سے لے کے اپریل 2021 ان کا دور, واٹس ایپ کھولا ہوا ناظرین کو پڑھا رہے ہیں. دیکھیں آپ سن لیں سیریس. ٹوٹل سیلز 10 مہینے میں پی ٹی آئی کے اس سال میں 1,51,178 کار سیلز. 2017 جولائی ٹو اپریل 2018 PMLN کا لاسٹ ایئر 2,18,301 ورسز 1,51,000. 4 سال کے بعد بھی کم ہے, حالانکہ 4 سال کے بعد آپ کو اوپر ہونا چاہیے. اب آ جاتا ہوں میں اسٹاک ایکسچینج پر. اسٹاک ایکسچینج یہ کہہ رہے 47,000 ہے, بالکل 47,000 ہے, اور ہم نے چھوڑا تھا 48 کر لیں. چلیں 48 کر لیں. ابھی آپ بتاتا ہوں, ایک تو کمپیریزن جو ہوتا ہے نا ادوار کا ہوتا ہے, پیریڈ کا ہوتا ہے, جب سے آپ کو حکومت کے کنجی ملی تھی. 43 ورسز 48 تقریباً بنتا ہے 11% گروتھ ان ہاؤ مینی ایئرز, 3 ایئرس, وچ از لیس دین 4% پر اینم. ہمارے 3 سال میں گروتھ پتہ کیا تھی عثمان ڈار صاحب؟ 100%.
19,000 انڈیکس ملا تھا, 38,000 پر ہم بیٹھے تھے 3 سال کے بعد. اب آج سن لیں, اب سن لیں, کورونا سے لاک ڈاؤن آئے تھے. پہلے تو آپ کے نمبرز کو میں کلیریفائی کر دوں نا. دوسری بات, جو ٹیکس کلیکشن 3852 ہم نے چھوڑا تھا, 1946 پر ملا تھا, ہم نے ڈبل 20% 4 سال میں آؤٹ آف 5 ایئرس ہماری گروتھ تھی 20% ود اے ویری لو انفلیشن ریٹ ود آلموسٹ نو ڈی ویلیویشن. انہوں نے کیا کیا, 3852 سے یہ کرے گے تقریباً 45 کراس ہو جائے گا, 46 تک چلے جائے گا, 45 کر لیں, 45 کر, وہ تقریباً 17% گروتھ ہوتی ہے 3 ایئرز میں, which is a less than 6% per annum growth in an inflation which is double digit almost in the entire 3-year period. یہ اس پر ٹویٹ کرنا چاہیے پرائم منسٹر کو, یا معافی مانگنی چاہیے اور شرمندگی شو کرنی چاہیے کہ ہم نے تباہ کر دیا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے عثمان ڈار صاحب, میں بتا دوں, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو فرق ہوتا ہے انکم میں, ٹیکس ریونیو میں اور اخراجات میں, اخراجات اوپر اور اسٹیٹک آپ کے ٹیکس ریونیو چل رہے ہیں, تو ظاہر ہے جتنا گیپ ہے 10,700 بلین کا فسکل ڈیفیسٹ ہوگا اماؤنٹ وائز ان کے 3 سال میں, compared to 4,200 in our period. وہ جو 6,500 ہے ندیم ملک صاحب, وہ ایڈیشنل قرضہ لیں گے نا, اور یہ ٹوٹل کنٹرول ان کا ہے, ٹوٹل کنٹرول ان کا ہے, انہوں نے ٹیکس کلیکشن انہوں نے کرنا ہے. آپ اکانومی کو سمجھتے ہیں, آپ نیوٹرل امپائر یہاں بیٹھے ہیں, ہم نے امپورٹ کو کم کیا, اگر ان کی طرح 60 سن تو لینا کام نیچے لے کے آئے نا, امپورٹ ٹیکسز نیچے آئے ہیں, اس کی وجہ سے یہ گروتھ جو ہماری ریونیو میں نظر آ رہی ہے امپورٹ کو نیچے لا کے ہے. ان کی طرح 60-70 ارب ڈالر کی امپورٹ کرواتے ہیں. 5,000 ارب کا اس مہینے کیا ہے, مئی میں اکانومی تھوڑی سی چلے گی تو آپ کی امپورٹ 60 ارب کے تو نہیں, آپ 55-56 ارب ڈالر پہ ہوں گے کر لیں, اسی ریٹ سے چلے گی تو 60 ارب, اس لیے میں 50 ارب ڈالر ہو گیا. جب آپ چابیاں بند کر دیں گے تو پیٹرول جیسے بھی کر رہے ہیں, ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ نہ کوئی سیلز ٹیکس کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, نہ آپ کی طرح امپورٹ لیڈ گروتھ دکھا رہے ہیں. چیزیں کیا بہتری کی طرف, یار یہ بندہ کہہ رہا ہے چیزیں بہتری کی طرف, آپ ان کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں, یا ملک صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, بہتری شروع ہے, لیکن اس بہتری کو سسٹین کریے گا, اللہ کرے آپ کی توجہ اسی ملک پہ صاحب ان لوگوں کا پرابلم یہ ہے زبیر صاحب کو بھی نیب کے حوالے نہیں کرنا, معذرت سے ان لوگوں کو اپنی لیڈرشپ کی کرپشن نظر نہیں آتی, ہماری پرفارمنس ابھی اس کو چھوڑ دیں, اکانومی پہ بیٹھ کے نواز شریف کی کرپشن کا دفاع کرتے ہیں, شہباز شریف کی کرپشن کا دفاع کرتے ہیں, مریم نواز کی کرپشن کا دفاع کرتے ہیں. ہماری بریک لے لیں جی ہمارے ساتھ, بریک سے واپسی پہ ان کو ضرور شوق ہے اکانومی کے توجہ اٹھائیں, ہم پھر کسی نیب کے کیس میں گھس جائیں تو بریک سے بعد وہ بھی کر لیں گے. بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سر زبیر صاحب, آپ کی اجازت سے جی, ان سے بھائی لوگ خفا ہو گئے اور آپ کی دوستی ہو گئی ہے, یہ کوئی نئی ٹوسٹ آپ نے شروع کی ہے, آپ اس کی روشنی تھوڑی سی ڈال دیں. نہیں میں بالکل روشنی نہیں ڈالوں گا, نہیں ڈال, یہ ہم پولیٹیکل پروگرام میں آئے ہوئے اور پولیٹیکل معاملات ہی ڈسکس ہونے چاہیے. سر پاکستانی سیاست میں 70 سالوں میں کوئی ایسا موقع بتا دیں جس کے اندر ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ نہ ہو, اور آپ کی جماعت کا تو خاص طور پر ناشتہ میں جو کیا نا کراچی جا رہے ہو آج, نہیں میں نے کراچی نہیں جانا سر. ایک ان کا ایک ناشتہ انہوں نے کیا تھا یا اسلام آباد کلب میں, یہ ہمیں نہیں بتایا, انہوں نے خود ہی کہے تھے, اور اس کی خبریں چھپ گئیں. اگلے دن میں نے پوچھا تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں تو ویسے ہی گیا تھا, لیکن ابھی یہ بات باقی نہیں بتائی انہوں نے. یہ دیکھیں, یہ سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں اور سینسٹیو معاملات ڈسکس کرنے کے لیے ایک ماحول ڈفرینٹ ہوتا ہے. عثمان ڈار ظاہر ہے اس وقت بالکل ڈفرینٹ ماحول میں ہے, اور آپ کی پارٹی. چلیں ان سے پوچھیں, سچ بتائیں, صبح ناشتہ اکیلے کر رہے ہیں یا کیا بولے؟ اچھا یا سوال پوچھا, ہاں سوال نہیں پوچھ سکتے کھل کے, اور جواب پوچھ لیں. میں آواز روک لیتا ہوں, آواز عثمان ڈار کی بند کر دیں. زبیر صاحب ناشتہ اکیلے کر رہے ہیں یا کسی دوست کے ساتھ کر رہے ہیں؟ تو دوست کے ساتھ کریں گے, ان کا دوست ہے انجم اڑائچ, اس کے ساتھ کریں. تسی دیکھو نا, بات ختم ہو گئی. اب انجم اڑائچ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ ان کے ماموں کا بیٹا جن کا آپ پوچھنا چاہتے ہیں. سر اب آپ بتا دیں, آپ کی دوستی ہو گئی؟ نہیں, ہماری جنگ کب تھی؟ صلح ہو گئی؟ آپ نہیں ہوئی ہے؟ بالکل بھی نہیں. ان کا اپنا کام ہے, ہمارا اپنا کام ہے. ہم یہ کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنے اس پہ حدود میں رہنا چاہیے, اور اسی طرح سے پولیٹکس آگے بڑھے گی. پاکستان کی آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, آئین کے حساب سے. ڈیفیسٹ تھا آپ کے ان کے درمیان میں, وہ کم ہو گیا؟
میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لے جی. آئی ایم نو ون. تو شہباز شریف صاحب کے سنا تھا کہ ان کو پیغام رسانی کے لیے بھیجا جا رہا ہے. انہوں نے بلکہ میں تو سننے کی بات کر رہا ہوں, اب تو انہوں نے انٹرویو میں کہہ دیا کہ بڑے بھائی کے پاؤں بھی پکڑ لوں گا, منا لوں گا. کس چیز کے لیے؟ یہ تو آپ بتائیں کس چیز کے لیے پاؤں پکڑے؟ بڑا سمپل ہے. شہباز شریف نے جو کہا تھا کہ پاؤں پکڑ لوں گا, اس میں ہم وہ کیا بات کر رہے تھے؟ پاؤں پکڑ کے کیا کریں گے؟ نواز شریف کو کیا بولیں گے؟ پاکستان واپس آ جائیں, عدالت میں پیش ہو جائیں؟ نہیں, وہ انہی چیزوں کی بات کر رہے تھے جو پی ایم ایل این کا اوور آل بیانیہ ہے کہ آئین کی بالادستی. پاؤں پکڑ کے کیا منائیں گے؟ صرف یہ بات بتا. میں بات کر رہا ہوں نا, وہ اوور آل کانٹیکس میں بات کر رہے تھے کہ آئین کو ہم نے آگے سویلین سپریمیسی اور سر شہباز شریف نواز شریف کے پاؤں پکڑ کے ایک چیز کیا منوائیں گے؟ میرا نہیں خیال ہے ان کو پاؤں پڑنے کی ضرورت پڑے گی. چلیں ہاتھ جوڑ کے کیا منوائیں گے؟ لاجک سے سر ایک چیز کیا منوائیں گے؟ ایک پوائنٹ جس کے لیے شہباز شریف جائیں گے اور ان سے کہیں گے بھائی جان مہربان قدردان ایک چیز مان جائیے, ہمارے معاملہ صحیح ہو. آپ انٹرویو کریں نا شہباز میں تو سر 1 پوائنٹ بتا دیتا ہوں, یہ نہیں بتائیں گے. آپ نمائندگی کرتے ہیں بل صاحب, یہ نہیں بتائیں گے, میں بتاتا ہوں. وہ ایک ہی چیز مانگیں گے. یہ امپورٹنٹ ہے. نہیں بریکنگ جواب دے دیں. نہیں تو میں اسپوکس پرسن ہوں میاں نواز شریف کا اور شہباز شریف کی نمائندگی نہیں. دیکھیں کئی چیزیں ہوتی ہیں جس کا کوئی مطلب نکالنے آپ نے سنا نہیں جواب ان کا عثمان ڈار صاحب. آپ اپنے غصہ کھا کے بیٹھے ہوئے, انہوں نے تو جواب دیا, میں دہراؤں گا نہیں, بڑا مزے کا جواب تھا. دہرا دیں, پبلک کو بھی پتہ چل رہا ہے کیا جواب دیا انہوں نے. چھوڑ آپ بتائیے شہباز صاحب کیوں چاہ رہے تھے لندن بھائی کو منانا؟ کس ایک نقطے پہ بھائی کو منانا تھا انہوں نے؟ ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کیا, اور یہ تو نہیں شرماتے ہوئے بتا رہے. میرا خیال انہوں نے جاتے ساتھ چلیں آپ جیسے کہہ رہے ہیں میں ویسے کر کے دکھا دوں تو ہاتھ ہی جوڑیں گے نا. اور کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے بڑے بھائی جان دے ہو کیا تو میری باری آن دے ہو. تو ان کی باری آ جائے, باری نہیں آنے دے رہے نا بڑے بھائی. تو آپ کا خیال ہے کہ اگر بڑے بھائی نے ہاں کر دی تو ان کی باری آ جائے گی؟ یہ خطرہ موجود ہے. حکومت تو آپ کی, ان کی باری کیسے؟ وہ ایک لیڈرشپ رول لے سکتے ہیں نا. کیسے لیڈر تو پہلے ہی اپنی جماعت کے. دیکھیں وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہے. انہی سے پوچھ لیں کہ یہ شہباز شریف کے بیانیے کے ساتھ ہے پاؤں پڑنے والے. کہتے ہیں کہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے, لٹکتی ہوئی کہتے ہیں تلوار ہے, یہ جواب ہی نہیں سے لے. میں بتا دیتا ہوں. بائی دا وے یہ جو سوال آپ نے پوچھا نا, یہ امپورٹنٹ سوال ہے کہ کس کے بیانیے کے ساتھ. بڑا سمپل ہے. ایک تو بیانیہ میاں نواز شریف کا ہوتا ہے, اس پارٹی میں میاں نواز شریف کا بیانیہ. دوسری بات یہ ہے, یہ جو ڈسکشن ہے نا مفاہمت اور مزاحمت کی, یہ بڑا فائن ڈفرینس ہے. اسی کا یہ کہتے ہیں نا کہ جی میاں شہباز شریف کہتے ہیں مفاہمت اور میاں نواز شریف کہتے ہیں مزاحمت. بات یہ ہے کہ اگر ابھی یہاں میں نیچے اتروں اور مجھے پکڑ کے لے جائے نیب اندر بند کرتے, تو ہماری پارٹی والے بولیں گے نا, چیخیں ماریں گے نا, ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے نا. نہیں ہے سر, نہیں میں تو آپ زوم کر رہے ہیں, رسک نہ لیجیے گا. جیسے شاہد خاقان عباسی ہے, میاں نواز شریف ہے, مریم نواز ہے, جو بھی لوگ ہیں تو ہم جب وہ شور میں چاہتے ہیں اور اپنی چیخیں نکالتے ہیں اور ہر فورم یوز کرتے ہیں جو قانون کے دائرے میں, تو آپ ندیم ملک کہتے ہیں کہ یہ مزاحمت کر رہے ہیں. ہم تو کریں گے نا. اٹس اے ویری نیچرل تھنگ. کسی بھی ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں اگر دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا تو ہم تو شور مچائیں گے. شفافیت ہونی چاہیے. آپ کرنا بند کر دیں, آپ کرنا بند کر دیں اور ایون پلینگ فیلڈ ہمیں دے دیں, توڑ پھوڑ کرنا بند کر دیں, تو ہم ٹھیک ہیں. اس میں کیا ایشو ہے؟ دیر از نو ایشو. اس کا مطلب درمیانی ایک راستہ موجود ہے جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں عثمان ڈار صاحب. آپ سب کے لیے لمحہ فکری ہے. دیکھیے مل صاحب, یہ ان سے پہلے پوچھیں, یہ اسی پر ڈیپینڈ کیے ہوئے کہ ہماری لڑائی رہے. نہیں یہ بات نہیں ہے. دیکھیں لڑائی رہنے کی بات نہیں ہے, آپ کے مقدمات ہیں, آپ لوگوں نے عدالتوں میں فیس کرنے ہیں. اگر شہباز شریف صاحب کے اوپر 7 ارب کا ریفرنس تک دائر ہو چکا ہے, دیکھیں آپ کو کون قانون, اچھا ان سے یہ پوچھ لیں دیوار سے کون انہیں لگا رہا ہے؟ کون دیوار سے لگے ہوئے ہیں؟ شہباز شریف کی مریم نواز صاحبہ باہر ہیں, ان کے جو بھی فی الحال ڈیفر کی 2 دفعہ اندر بند کیا ہو تو کیا ڈسکوالیفائی کیا ہے. 10 سال کون سی پہلی خاتون ہے جو جیل میں گئی ہیں؟ آپ لوگوں نے محترمہ بینظیر شہید کے ساتھ کیا نہیں کیا اس ملک میں؟ بھائی بات کرو نا, وہ جو آپ لوگوں نے خود نہیں کی ہے. ابھی ٹھہر سن لیں, ابھی تو میں شروع نہ. علی عمران صاحب کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ حسن حسین کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ چلیں بڑے میاں صاحب کو چھوڑے نا, وہ بیمار ہیں, مان لیتے ہیں مسئلہ. اور کوئی کام نہیں ہے بھائی جان, نام ان کے سارے فیملی کے نام یاد ہیں. دیکھیں ہر اس کا اپنی فیملی کا بھی تو بتائیں نا نام, سارے عمران خان کی فیملی کا بتائیں نا ڈائریکٹ نام. ان کا کیا لینا دینا ہے؟ بتائیں نا نام تو بتا دیں. پبلک آپ سے ہولڈر رہے ہیں, بتا دیں نا. قاسم سلمان ان کے بیٹوں کے نام ہے, اور بتائیں کیا سنا ہے, اور کس کا سنا ہے بتائیں نا. نام لیں آپ, بیٹی کا نام, بیٹی کا نام ہے. اچھا یہ بڑا اچھا ہے, یہ بڑا اچھا ہے. یہ یار یہ بات نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں بات کرنی چاہیے بھائی؟ دیکھیں یہ نام صرف پوچھا ہے میں نے, یا تو یہ کہیں کہ نہیں ہے غلط ہے. یہ کیا بات ہے کہ ایک شخص عمران خان ہے, اس کی فیملی کی نہیں بات ہو سکتی؟
باقی فیملی کو آپ رگڑ کے رکھ دیں, برباد کر دیں. یہ کون سی لاجک ہے یار؟ سن تو لے, مریم نواز صاحبہ کی ایک بہن ہے, شاید پاکستانیوں کو بھی نہیں پتا ہو, کبھی ان کا میں نے کہا کسی کو کہا ہے. سن تو لینا, حوصلہ رکھے, فیملی تک گئے ہیں تو اب حوصلے سنیں ذرا. جب تک کلثوم نواز صاحبہ نے N120 کا نہیں تھا الیکشن لڑا, پالیٹکس میں کبھی ہم نے ان کا ذکر کیا ہے؟ مجھے بتائیں. اسحاق ڈار صاحب پالیٹکس کا حصہ ہیں. علی نواز کس کو آپ 4 سال تک 5 سال تک ان کو کلاس لیتے تھے؟ نہیں, لیکن مریم نواز تو باقاعدہ پالیٹکس کر رہی ہیں. آپ لوگ تو پرائم منسٹر کی اہلیہ کا ذکر کرتے ہیں جن کا پالیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں. اگر آپ میں سے یہ پوچھتے کہ میاں نواز شریف کی جو وائف تھی ان کا نام کیا تھا, تو میں کہتا ہوں یہ نام نہ لیں. بات یہ نہیں ہے, دیکھیں آپ کیوں پہلے بات تو سن لیں نا, کر رہے ہیں کہ آپ وک وکٹ پر کھڑے. یار پہلے بات آپ یہ سن لیں, ہم حسن حسین کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اللہ کرے کہ پاکستان میں سارے 10-10 12-12 سال کے بچے بلینئر بن جائیں. حسن حسین بتا ہی نہیں سکے کہ اربوں روپے آئے کہاں ہیں, پتا کیا چلا ابا جی نے نہیں دیا جی, دادا جی دے گئے تھے. یہ تو ان کا کریکٹر ہے, معذرت سے پکڑے گئے ہیں تو والد کو نہیں چھوڑا, جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہوئے ہیں. زبیر صاحب کچھ لیمٹس ہوتی ہیں, آپ لوگ ضرور بات کریں جو پالیٹکس میں لوگ ہیں جن کا پالیٹکس میں لینا دینا اس پہ آپ آپس میں ایک دوسرے سے سیٹل کریں گے, میں اس میں ایڈ نہیں کروں گا. میں نے آپ سے پوچھا ساغر صاحب کیوں نہیں آ رہے, میں نے کہا علی عمران کیوں نہیں آ رہے, آپ چلیں گے. مفتاح اسماعیل اور علی زیدی بحث ہو رہی تھی ایک ٹی وی پروگرام میں, اور بار بار علی زیدی اس سے یہ پوچھ رہے تھے کہ میاں صاحب کے بچے کیوں نہیں آتے پاکستان. گڈ کوسچن, بار بار پوچھا تھا. تو جیسے عمران کے بچے آتے ہیں, اس نے کہا سارے بچے آتے ہیں, تو وہ مائک انہوں نے نکال دیا. صرف یہ پوچھ رہے کہ سارے بچے آتے ہیں. I mean, this is very unfair. ایک آپ بات کر رہے ہیں, دوسرے کے کریکٹر کو آپ تہس نہس کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن آپ سے صرف ہم ایک کوڈڈ اس میں پوچھتے ہیں. کیا کوڈڈ پوچھتے ہیں بھائی؟ سارے بچے اگر وہ دوبارہ پوچھیں گے تو پھر آپ کے لیے مسائل ہوں گے, بہتر ہے آگے چلے جائیں. مسائل نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں یہ کس حد تک گر سکتے ہیں, یہ پاکستانیوں کو بتانا چاہیے. گرنے کا کیا شہباز شریف کوئی چیز کا لینا دینا نہیں ہے, آپ صرف سیٹ کے لے کے آئیں گے بجائے کوئی ڈیسنٹ ریمارک آن ایئر چلے جائے. تو بہتر ہے کہ دوسرے سوال کا جواب دے دیں. کیا شہباز شریف کی رہائی جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے مسائل کا ایک پیغام تھی؟ آپ لوگ بہت اس پہ سیکھ پاؤ گے. دیکھیں, اگر ہمارے لیے شہباز شریف صاحب کسی سطح پہ بھی مسائل ہوتے تو ہم تو انہیں ہنسی ہنسی باہر جانے دیتے, باہر ہی جانا چاہ رہے تھے, ہم کہتے جائیں. آپ نے تو پورا زور لگایا, اس دن ECL پہ بھی نہیں تھا بندہ, روک لیا. تو ہم نے تو روک لیا نا, ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان کو ملک میں رہنا چاہیے, یہاں باہر کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ ان کو لیڈ کریں, ان کا خون گرمائیں, تحریک چلائیں, سارا کچھ کریں. آپ بتائیے ان کا کیا بننے والا ہے؟ ہر چیز کے لیے پالیٹکس کرتے ہیں. شہباز شریف کو 2 دفعہ انہوں نے جیل میں ڈالا, ایک دفعہ سپریم کورٹ نے لکھ کے دیا کہ ہم نے پورا کیس دیکھ لیا, ہمیں تو کرپشن کہیں نظر نہیں آئی ہے, شرمندگی ہونی چاہیے تھی, دوبارہ پکڑ لیا. اب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں, اور اگر اپیل فائل کرنی ہے اپیل فائل کرتے اسے کیس. بٹ 3 سال کے بعد یو ہیو نو رائٹ ٹو ایکیوز PML اینڈ لیڈرشپ کہ جی کرپشن کی ہے. کرپشن اگر کی ہے آپ نے, اس کی وجہ سے چینی مہنگی ہے, اس کی وجہ سے آٹا مہنگا ہے, اس کی وجہ سے دالیں مہنگی ہے, اس کی وجہ سے گھی مہنگی ہے. کیونکہ جب جیبیں بھریں گے ان کے لوگ جو کابینہ میں بیٹھے ہیں, لیفٹ رائٹ, چینی کے کارخانے بتائیں قوم کو نام لے, فیصلے آپ کر رہے ہیں. آپ سب کے کس کے ہیں؟ شریف خاندان کے ہیں نا, بتائیں نا میرے لیڈر صاحب شامل ہیں لوٹ مار میں, کہ کھل کے کہ نہیں کچھ کہتے آپ کو, میں بتا دیتا ہوں کہ نہ ہے شریف خاندان کی شوگر کی ملے. بولے پیسے جب جو بناتے ہیں نا وہ فیصلہ سازی کی وجہ سے بناتے ہیں. آپ فیصلہ کر رہے ہیں اور بیٹھ کے منسٹری میں بیٹھ کے فیصلہ کروا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں شریف خاندان. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج انہوں نے خود ایکسپٹ کیا کہ میری لیڈرشپ بھی لوٹ مار میں شامل ہے چینی کی. ان کے خود چینی کے کارخانے ختم ہو گیا. اس وقت 45% جو پاکستان کی ٹوٹل شوگر پروڈیوس ہوتی ہے وہ لوگ آپ کی پارٹی میں رائٹ نو. زبیر صاحب اور عثمان ڈار صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.